مولانا ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا تو حل ہوا معاملہ، پھر یہ جو اس وقت ناموس رسالت کا ایک مسئلہ ہے اور کچھ تو یہ حل ہو گیا، کوئی قوانین بن گئے، لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتحاد سے ہی متحد ہو کر ہی اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تحفظ ناموس رسالت کی بات ہے تو آپ حضرات کی جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس وقت کی جو اسمبلی تھی انہوں نے اس پر قانون سازی کی ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں اس پر ریٹ ہوئی، اور یوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک اس کے متعلق قانون منظور ہوا۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے تو یہ جو باہر کی قوتیں ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے، بالخصوص مسیحی حضرات کا، کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ پہلے تو ان مسیحی حضرات کو کوئی سمجھائے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی عزت و ناموس کے خلاف یہودیوں نے نبی اکرم کے زمانہ سے پہلے ایک موقف اختیار کیا۔ وہ ان کے خاندان پر جرح کرتے تھے، مسیح علیہ السلام کی والدہ پر غلط الزام لگاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی صفائی دی۔ آج کیا کیا جائے دنیا میں اس امر کا کہ جو لوگ مسیحی حضرات کے نبی سیدنا مسیح علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، یہودی، مسیحیوں کی ان کے ساتھ دوستی ہے، اور جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی صفائی کا موقف اختیار کیا اور سیدہ مریم کی عزت و ناموس کے پھریرے کو بلند کیا، ان مسلمانوں کے سے مسیحی دوست ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آج گویا ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی علیہ السلام کو جتنی چاہیں گالیاں دیں، تمہارا آئین اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر کیس دائر ہوتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، یورپی یونین قراردادیں منظور کرا کے ان ملزمان کو رہا کرا لیتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باہر کے یہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے غیر مسلم بالخصوص مسیحیوں کو یہ راستہ نظر آ گیا کہ جس نے باہر کی دنیا کا ویزا حاصل کرنا ہے اس کے لیے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، موٹر وے کی طرح، کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتے جاؤ اور باہر کے ویزے حاصل کرتے جاؤ۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے، یہ سب سے آخر کے اندر ابھی حالیہ طور پر کہ 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہوگی، وہ ایک شفقت صاحب اور اس کی اہلیہ شگفتہ کو رہا کرایا گیا۔ یہ دونوں گوجرے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے موبائل فون سے پیغمبر اسلام کی اہانت پر مبنی اتنا خطرناک اور غلیظ قسم کا میسج بھیجا۔ یہ دونوں، وہ میسج ٹریس ہوا، پکڑے گئے، اور یہ موبائل کمپنی نے اس کا پورا ڈیٹا دیا، اس کے اوپر دستخط کیے، اور ایس پی سطح کے افسر نے اس کیس کو دیکھنے کے بعد پرچے درج کرنے کا آرڈر ہوا۔ ایس پی نے اس کی انکوائری کی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ میسج کیا؟ تو میاں بیوی دونوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے میسج کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے پیغمبر اسلام کی اہانت کیوں کی؟ واضح طور پر انہوں نے اقبال جرم کیا کہ ہم نے محض اس لیے کیا کہ باہر کی دنیا کا ہمیں ویزا مل جائے۔ چنانچہ یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ تو یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے، ایک بھی ملزم کو اگر بروقت سزا مل جاتی، ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند ہو جاتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا وسائل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ نے تفصیل سے۔ علینا، یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی نا، یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جس طرح یہاں پر سیاسی مقدمات جھوٹے اپنے اوپر قائم کروا لیتے ہیں، گے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی جو ہے وہ خطرے میں، اور باہر جا کے وہ پناہ لے لیتے ہیں۔ بالکل یہی کیس انہوں نے ابھی جو بتایا کہ انہوں نے جو بھی مفاد پھینکا
یہ وجہ پھر انٹینشن یہ بتائی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی تضحیق کریں، لیکن ہمیں وہاں پر جانا ہے اور وہ یہ اس طریقے سے ہمیں پولیٹیکل اسائلم مل سکتی ہے. لیکن یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو سخت قوانین ہیں ان میں تو آپ نرمی نہیں کر سکتے. سر بالکل بھی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ 29 مئی کو آغاز ہوا اس کا، 29 میں وہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ انسیڈنٹ ہوا اور جون کے فرسٹ ویک میں اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا اور 2.5 سے 3 مہینے کے اندر اندر وہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد مکمل طور پہ قانون سازی ہوئی. اب ہم یہاں پہ پچھلے دنوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ تحریک لبیک کا ایشو دیکھ لیں جو ہمارے سامنے ہے، جو بھی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے. آپ اس طرح کے میسیجز دے رہے ہیں جہاں پر آپ کو قوانین ان لوگوں کے خلاف سخت کرنے چاہیے، وہاں پر آپ ان لوگوں کے خلاف سخت کر رہے ہیں جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر مزید ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے تو ہم پچھلے دن دیکھتے ہیں، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا. تو آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں، کس طرح کا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب میں جو تھوڑا سا اسی واقعے کو، جو ختم نبوت والا جو معاملہ ہے، مولانا اللہ وسعہ نے ساری کہانی سنائی آپ کو، جو سٹرگل تھی، جو باہر سٹرگل ہوئی، وہ آپ نے بات ان کی سنی. قومی اسمبلی کے اندر کیا صورتحال تھی اس وقت، کیا ہوا؟ بہت ہم نے کوشش کی، ہمیں ویڈیوز تو نہیں مل سکیں، ہم نے بڑی اس میں ریسرچ کی، لیکن مولانا مفتی محمود جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حزب اختلاف کی طرف سے اور حزب اقتدار کی طرف سے وہ نمائندہ بنے، اور مرزا ناصر کے ساتھ انہوں نے وہاں پر وہ جو مناظرہ ہوا، جو بھی گفتگو ہوئی، وہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ آگے لے کے چلے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا ناصر جو ہیں وہ 200 صفحات پر مشتمل بیان لے کر آئے، اور پارلیمنٹیرینز جو تھے ابتدا میں ان کی شخصیت سے بڑے متاثر نظر آ رہے تھے. یہ مولانا مفتی محمود جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں. آئیے انہی کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں. مولانا مفتی محمود یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو وہ آپ کو گفتگو میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں ایک لے آتے ہیں کہ جی مرزا جو ہے وہ امتی نبی تھا. اب یہ امتی نبی کیا چیز ہے، کس طریقے سے وہ جو معصوم مسلمان ہیں ان کے ذہنوں سے کس طرح کھیلتے ہیں، کس طرح انہیں گھیرتے ہیں. اور یہ معاملہ مولانا مفتی محمود اس کی، کیونکہ وہ صاحب علم تھے، وہ اس معاملے پر بالکل چاہتے تھے کہ مرزا ناصر کلیئرٹی کے ساتھ بات کرے تاکہ ممبران کو پتہ چل سکے. انہوں نے کس طرح سے گفتگو کی، آئیے یہ بھی مولانا مفتی محمود کی زبانی سنتے ہیں. آپ نے مولانا مفتی محمود کی گفتگو سنی کہ اس وقت جو ایک ماحول تھا، کیونکہ جو قادیانی تھے وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ تھے اور اپنے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتے تھے، تو وہ جو سنی ممبران تھے اور جو اہل تشیع تھے ممبران، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بنیادی طور پر سوچتے کیا ہیں، کس طریقے سے سوچتے ہیں، تو وہ امتی نبی کے معاملے پر جو مولانا کے سوالات تھے، ان سوالات نے شیعہ ممبران کو اور سنی ممبران کو یہ باور کرایا، اس بات کا انہیں احساس دلایا کہ یہ مرزا ناصر جو بات کر رہا ہے یا جس عقیدے کی بات کر رہا ہے، در حقیقت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.